اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور بہت درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ محترم ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ محترم ناظرین، امت محمدیہ کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 41 میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد اس طرح فرمایا ہے، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں کو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت میں لائیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں یعنی دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ میں نے تجھے اپنا پیارا محبوب دیا ہے، ایسا محبوب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات اور ہر وہ چیز جو اس دنیا میں یا پھر 7 آسمان 7 زمین جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے تو صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی، ان انبیاء کے حق میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعی اللہ تعالیٰ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ امت کہے گی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اسے بخاری سے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی ترجمہ کچھ اسی طرح ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں کچھ اس طرح ارشاد آیا ہے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد آیا ہے، اور بے شک تمہارے اوپر نگران مقرر ہے جو عزت والے ہیں اور اعمال لکھتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے 2 کاتب ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک
حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب سارے کافر جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس نے قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف پلٹائے جا رہے ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز مجرموں کی اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں ہی ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور ہم سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے گا، میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، بولو۔ چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس روز انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ گواہی دینے والوں میں مؤذن کے لیے بھی گواہی مقرر کی گئی ہے۔ اذان دینے والے شخص کی اذان سننے والے جن و انس، حجر و شجر سب اس کی گواہی دیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مؤذن کی اذان سننے والے انسان، شجر اور حج سارے قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ اسے ابن ماجہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز جن، انسان یا جو چیز سنتی ہے، قیامت کے روز وہ اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ انسانی اعضاء میں گواہی دینے والے ہاتھ کی جن انگلیوں پر تسبیحات شمار کی جاتی ہے، وہ انگلیاں قیامت کے روز گواہی دیں گی۔ حضرت یسریٰ رضی اللہ عنہا جو مہاجرہ خاتون تھی، کہتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کی کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا، ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤ گی۔
اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت والے دن سجدہ کی جگہ بھی گواہی دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ ابن مبارک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ زمین کا ٹکڑا یا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے عمل کے بارے میں گواہی دیں گی جو اس نے زمین کی پشت پر کیا ہوگا، اور کہیں گی فلاں مرد اور عورت نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا۔ یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود بھی قیامت کے روز اسلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی سے روایت کیا گیا ہے۔